تو آگے فرمایا وَكَانَ يَعْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ اپنے گھر والوں اور اپنی قوم جرہم کو، جن کی طرف آپ مابعوث کیے گئے تھے، آپ نماز قائم کرنے کا حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے تھے۔ تو آپ اللہ کی بارگاہ کے بڑے پسندیدہ بندے تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ ایک ہوتا ہے کہنا کہ یار نماز پڑھ لو نا، نماز کیوں نہیں پڑھ لے؟ ایک ہوتا ہے حکم دینا اپنے گھر والوں کو، پڑھو اٹھ کر نماز، اور زکوٰۃ پوری دینی ہے، اور جیسے ہی فرض ہو گئی ہے تو فوراً ادا کرو زکوٰۃ۔ اللہ کے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ کوئی اس کے اندر زکوٰۃ کی کیلکولیشن میں غلطی نہ کرنا، پوری زکوٰۃ دینا۔ تو آپ وَكَانَ يَعْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا بھی حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کا بھی حکم دیتے تھے۔ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اپنے رب کے ہاں بڑے پسندیدہ لوگوں میں سے تھے، اللہ کی بارگاہ میں بڑے پسندیدہ تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ پر، حضور کے اہل خانہ پر کوئی تنگی آتی تو آپ اپنے اہل خانہ کو فرمایا کرتے تھے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ اب یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جب اہل خانہ پر کوئی تنگی آتی، کوئی پریشانی آتی تو حضور کہتے نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ اور حضرت ثابت فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کو جب کوئی حاجت پہنچتی تو تب بھی آپ اپنے اہل خانہ کو فرماتے اے اہل خانہ نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 8 مہینے تک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دروازے پر صبح کی نماز کے وقت تشریف لاتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 8 مہینے تک حضور ہر روز حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دروازے پر صبح کی نماز کے لیے تشریف لاتے اور فرماتے الصلاۃ رحمکم اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نماز پڑھو، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ کیا نصیب اور کیا قسمت پائی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہ 1 دن بھی نہیں، 2 دن بھی نہیں، 8 مہینے فجر کی نماز کے وقت ان کے دروازے پر تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسمان، روح کن فکاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے دروازے پر، سارے صحابہ حضور کے دروازے پر اور حضور حضرت علی کے دروازے پر، حضور حضرت علی کے دروازے پر، اور بلا ناگا 8 مہینے حضور فجر کے وقت حضرت علی کے دروازے پر جاتے رہے کہ نماز پڑھو، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ یعنی حضور کتنا چاہتے تھے
اپنے اہل و عیال کے لیے کہ ان کے اوپر اللہ رحم فرمائے. نماز پڑھو، نماز پڑھو تاکہ اللہ تم پر رحم فرمائے. نماز پڑھو اور تم سے ناپاکی کو دور فرمائے اور تمہیں پاک صاف کر دے. معلوم ہوا کہ نماز پڑھنے والوں کے اوپر اللہ اپنا رحم فرماتا ہے اور ان سے ناپاکی کو دور فرماتا ہے اور ان کو پاک اور ستھرا فرماتا ہے. نماز پڑھنے والوں کو تو معلوم ہوا کہ نماز کا اپنے گھر والوں کو حکم دینا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، اولیاء کرام کی بھی سنت ہے. اولیاء کرام کی سنت اسی لیے کہ انبیاء کرام کی سنت ہے. خود نبی پاک تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عادت مبارک تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ انبیاء کی سنت ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا. اٹھو نماز پڑھو. 7 سال کی عمر میں اپنے بیٹے کو کہنا شروع کر دو کہ نماز پڑھو، اور اگر 10 سال کی عمر میں وہ نہ پڑھے تو پھر اس کو مار لگا کر نماز پڑھواؤ. حکم تو شریعت کا یہ ہے. پھر بیٹے اور بیٹی کو مار لگا، اس کو کہ نماز پڑھو. ہر صورت میں نماز پڑھنی پڑے گی، کیونکہ نماز اللہ کے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور حضور نے کیا فرمایا؟ نماز نہ پڑھنے والے کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. جو بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا ہوتا ہے. اب ہم اپنے گریبان کے اندر جھانکیں اور سوچیں کہ ہم دن میں کتنی نمازیں چھوڑتی ہیں. کیا اللہ نے ہمارا نام، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کا بھی نام جہنم کے دروازے پر لکھا ہوا ہے؟ مگر کچھ لوگ ڈر، کچھ لوگ خوف، کچھ لوگ حضور کی محبت میں کہ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑے، حضور نے فرمایا اس کا نام جہنم کے دروازے کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے. تو یہ انبیاء کرام کی سنت ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں، مفسرین، کہ ہمیں بھی چاہیے کہ گھر والوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیں.